دن وانگوں روشن راتاں ہن کڈا صاف کردار نبی دا میاں عابد تیرا رب رکھا تو کر اعتبار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جدے وچ نہیں پیار نبی دا جدو بھی کوئی شخص کتے مہمان بن کے جاندا ہے او دے جان دا کوئی نہ کوئی مقصد کوئی نہ کوئی ٹارگٹ کوئی نہ کوئی مشن ضرور ہوندا ہے اور جنہاں دے کول او مہمان جاندا ہے او میزبان اگرچہ او دی آمد دی بڑی خوشی کردے نے لیکن عقل مند اور دانا میزبان اپنے مہمان یہ بھی پوچھ دینے کہ تسی کس مقصد لئی تشریف لے کے آئے ہو جدو مہمان انہوں اپنی آمد دا مقصد بیان کردہ ہے عقل مند اور دانا میزبان پھر جلد از جلد اپنے مہمان دی آمد دے مقصد نو حل کرن دی کوشش کردے ہن باپ جو اپنے بیٹے کول پرونا بن کے جائے تے بیٹے نو خوشیاں چڑھ جان اگر بتیاں باڑے لائٹاں لائے خوشبوواں دا چھڑکاؤ کرے تے ابا جی کہن پتر میں تیرے کول اس واسطے آیا بھی مینوں روپیہ 1 لاکھ چاہیے تے او اگوں کہے ابا جی کھلو جو اجے مینوں خوشیاں منا لین دیو اجے میں ویلا کوئی نہیں خوشیاں لو فرصت لبے گی تے پھر ہی تواڈے آن دے مقصد تے غور کران گے ایک واری ذرا مینوں نہ خوش ہو لین ابا جی آن دا مقصد بیان کر دے تھک جاندے نے اے خوشیاں منادا نہیں تھکدا تے ایک دوجا پتر ہے ابا جی گئے نے انہیں خدمت دے اندر پانی روٹی پیش کیتا ہے کیویں آئے ابا جی 1 لاکھ روپیہ چاہیے ہے انہیں چٹ نہیں لایا 1 لاکھ روپیہ تلی تے رکھ دیتا ہے دسو گا پڑا ابا جی ایسے پتر تے خوش ہونگے یا دوجے تے خوش ہونگے ظاہر باپ اس بیٹے تے خوش ہوئے گا جنہیں باپ دی آمد دے مقصد نو حل کر دیتا تے جنوں اجے ویل ہی نہیں لیٹاں تو تے خوشیاں تو گل سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے نا مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللہ کریم نے آپ کو رسول بنا کر انسانوں کی طرف مبعوث کیا بھئی آپ دی آمد دا بھی کوئی نہ کوئی مقصد کوئی نہ کوئی ٹارگٹ کوئی نہ کوئی مشن تے ہے نا ہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے اپنی آمد دا مقصد کھول کے سانو بیان کیتا آپ دی آمد دے مشن کی نے مقاصد کی نے انہاں بچوں چند ایک مقاصد تھوڑے جی وقت واسطے تو آڈے سامنے ذکر کرن دا ارادہ ہے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انہوں ادھتی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے گردزان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نادل ہون والا
اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي فَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر کے کہہ دو حاضی سبیلی ہے میرا رستہ ہے۔ بعد مفسرین نے حاضی سبیلی دا معنی منہج بھی کیتا ہے، مسلک بھی کیتا ہے۔ حاضی سبیلی اے میرا منہج ہے، حاضی سبیلی اے میرا مسلک ہے، کیڑا ادعو الاللہ، میں لوگانو اللہ وال بلا رہے ہیں، میں لوگانو اللہ پاک دے در تے لے کر کے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص میرے پیغمبر دے کوڑ آمدہ ہے، آگ گرد گرد ہے محبوب میرے کوڑ اولاد کوئی نہیں، نبی پاک نہیں فرما دے میں تینوں اولاد دے دے ماں، تیاں چاہی دیاں نے کہ پتر چاہی دینے میں تینوں دے ماں نانا۔ جڑا بھی میرے پیغمبر دے کوڑ اولاد دا شکوہ لے کے آیا ہے، میرے پیغمبر نے گونوں کی فرمایا ادعو الاللہ، میں تینوں اللہ دے درد لے کر کے جاواں، کیونکہ اولادہ میں نہیں دیندہ، اولادہ دین والا کون ہے؟ اللہ اولادہ دین والا۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ایدہ ترجمہ سادہ جینج کر لئیے، تھیاں دے بے پت دے بے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے بے انہوں کون پوچھ دا۔ او تھیاں دے بے پت دے بے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے بے انہوں کون پوچھ دا۔ قرآن واقعات دسے کھول کھولنے، سارے اختیار میرے اللہ کھولنے۔ آج بندے تو رب والو ناتا توڑے جن تیرا ایک ایک جوڑ جوڑے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے، سارے اختیار میرے اللہ کھولنے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اگر میرے پیغمبر دے کول آگے کسی نے ذکر، کسی نے رزق دی کمی دا شکوہ کیتا ہے تے میرے پیغمبر نے یہ نہیں آکھیا میں تیریاں چوڑیاں پر دیواں، میں تینوں مالا مال کر دیواں، نا، بلکہ میرے نبی نے آکھیا ہے ادعو الاللہ علی بصیرۃ، میں تینوں اللہ پاک دے در تے لے کر کے جاواں، کیونکہ رزق دینا میرے اختیار اندر نہیں، روزیاں دین والا کون ہے؟ اللہ رزیاں دین والا۔ فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات دی وقار اگر میرے پیغمبر دے کول آگے کسی نے عزت دا سوال کیتا ہے، اے نہیں فرمایا میں تینوں عزتاں عطا کر دیواں، نا، بلکہ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے ادعو الاللہ علی بصیرۃ، میں تینوں اللہ پاک دے در تے لے کر کے جاواں، کیونکہ عزت و ذلت دا مالک
میں نہیں بلکہ عزت و ذلت دا مالک کون ہے؟ اللہ مالک ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر۔ اللہ اللہ عزت و ذلت دین والا کون ہے؟ اللہ اللہ محبت دا تیرا نینج بولیے تاکہ تواڈی نیند لت جائے۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا بند کمروں میں فیصلے نہیں ہوتے، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے، گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے، آئے گی آسمان سے اس وقت یہ صدا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ اللہ میں قربان داماؤ میری گھر تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تنادلن والا قرآن ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرة انا ومن اتبعنی فسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ قرآن کی سایہ مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا نبی پاک دا مشن ہے لوکانو اللہ وال بڑھانا، اے میرے نبی دا مشن ہے۔ اور اس مشن کی مزید وضاحت کرتی ہے قرآن کریم کی دوسری آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا۔ اللہ اللہ توجہ، میری گل دی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ماشاءاللہ نیند بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھ کر کے ہاتھ کھڑے کرو، میں نے پتہ لگے کنوں کنوں نیند آ رہی۔ بڑی گل ہے اللہ میں پیار کیتا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن داؤ، فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ اللہ میں قربان داما، ہر میں محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، نذیر بنا کر، مبشر بنا کر، آگے فرمایا وداعیا الی اللہ، اسی توانو دائی الی اللہ بنا کے بھیجے آئے۔ کہیں مانا لوگانو اللہ وال بلان والا بنا کے بھیجے آئے۔ میرے پیغمبر دائے مشن ہے، میرے پیغمبر دی بے شک دائے مقصد ہے، میرے پیغمبر دائے ہدف ہے، میرے پیغمبر دائے ٹارگٹ ہے، لوگانو اللہ وال بلانا۔ اور میرے نبی نے اپنے اس مشن وچ کدی کمی نہیں کی تھی۔ بازاراں دے اندر لوگانو اللہ وال بلایا ہے، گلیاں دے اندر لوگانو اللہ وال بلایا ہے، یہودیاں دے عبادت کدیاں دے وچ جا کے میرے پیغمبر نے لوگانو اللہ وال بلایا ہے۔ زمانہ جاہلیت دے میلیاں وچ جا کے میرے پیغمبر نے لوگانو اللہ وال بلایا ہے۔ لوگ پتھر مار دے رہے، میرے پیغمبر اللہ وال بلام دے رہے، لوگ تانے دے رہے، میرے پیغمبر
لوکاں نو اللہ وال بلاندے رہے، لوگ گالیاں کڈدے رہے، میرے پیغمبر لوکاں نو اللہ وال بلاندے رہے۔ پتھر مارن والیاں سائیاں جے تو میرے نیڑے آویں، میں ایسا تینوں گل نہ لاواں تو سیدھا ہی جنت جاویں۔ ادعو اللہ، لوکاں نو اللہ وال بلایا میرے پیغمبر نے۔ جب صلح حدیبیہ ہو گئی، جنگوں کے خطرے کم پڑ گئے، نبی پاک علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ دا دائرہ وسیع کر دیا ہویا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرا ارادہ ہے وے دعوت و تبلیغ عرب تو باہر دے ملکاں وچ بھی جانی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں مختلف بادشاہاں وال خط لکھاں گا، انہاں خطاں دے ذریعے لوگاں نو اللہ پاک دے دین دی دعوت دیواں گا۔ آکھیا گیا محبوبہ جو بیرون ملک کے بادشاہ لوگ ہیں وہ بغیر مہر کے خط نہیں پڑھتے، لہذا میرے پیغمبر نے ایک مہر تیار کروائی جدی اوپر لے پاسے لکھے آئے اللہ، درمیان اندر لکھے آئے رسول، سب تو ہنتے لکھے آئے محمد محمد الرسول اللہ۔ یہ مہر دی مہر ہے تے انگوٹھی دی انگوٹھی ہے۔ حضرات دی وقار پہلا خط میرے پیغمبر نے شاہ روم وال بھیجا۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ خط لے کر کے پہنچے، ہنج کر کے جناب شاہ روم نے جنو جناب ہرقل کے آجامدہ دا نام ہے، انہیں میرے پیغمبر دا خط دا بڑا ادب کیتا، بڑی تکریم تے تعظیم تے بڑی آنر دیتی میرے پیغمبر دے خط نو، اور آپ دے قاصد نو نال کہن لگا ہے اے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا انہاں دے نزدیک نسب دے اعتبار نال لبو بندہ کیڑا ہے جڑا میرے علاقے وچ آیا ہووے، انہاں نے جڑا بندہ لب کے لے کے آمدا جڑا نسب دے اعتبار نال میرے پیغمبر دے سب تو زیادہ قریب سی بھلا کیڑا بندہ؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج لوگ نسب میں باتیں کرتے ہیں بنو امیہ ایسے تھے، بنو امیہ ایسے تھے، ابو سفیان نے یہ کر دیا۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے یہ سب سے قریب نسب ہے میرے پیغمبر کے، پانچویں پشت پر حضرت ابو سفیان اور نبی پاک علیہ السلام کا نسب نامہ ایک ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار۔ بادشاہ شاہ روم نے حضرت ابو سفیان کو میرے پیغمبر دے متعلق کئی گلاں پوچھیاں، ساریاں گلاں دے جواب حضرت ابو سفیان نے ٹھیک ٹھیک دیتے۔ ساریاں گلاں سن کے تے بعد اندر کی کہندا ہے لَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَا۔ دعوت و تبلیغ کی برکت دیکھیے، میرے پیغمبر کے خط کا اثر دیکھیے۔ لَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَا۔ کہندا ہے اگر میں کتے مدینے ہوندا میں کملی والے دے پیر دھو لیندا، میں کملی والے دے قدم مبارک دھو لیندا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ حضرات دی وقار دوسرا جملہ بولدا ہے، کہندا ہے اگر ابو سفیان نال کیتیاں ساریاں گلاں سچیاں نے تے جس تخت تے اج میں بیٹھا واں ان قریب اس تخت تے بھی حکومت ہوئے گی تے محمد رسول اللہ دی ہوئے گی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ یہ ہے میرے پیغمبر کے خط کی برکت۔ دوسرا خط میرے پیغمبر نے شاہ ایران وال بھیجیا۔ حضرات دی وقار حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ خط لے کر کے شاہ ایران کو پہنچے۔ اس بدبخت نے میرے پیغمبر دا خط پڑھیا تے پڑھ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ میرے نبی تک پیغام پہنچیا محبوبہ تہاڈا خط ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا گیا ہے، فرمایا اللہ پاک ان قریب انہوں بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ حضرات دی وقار پھر جلد وقت آیا، اے دے پتر نہیں انہوں قتل کر دیتا، اے دی حکومت دا تختہ پاش پاش ہو گیا۔ میرے پیغمبر دی تبلیغ تے دعوت دے خط نو پھاڑن دا نتیجہ میرے پیغمبر نے تیسرا خط حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میرے پیغمبر نے شاہ مصر کی طرف بھیجا جسے مقوقس کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا خط پہنچیا، انہیں میرے پیغمبر دے خط دی بڑی تعظیم کی تھی، بڑی عزت دی تھی۔ میرے پیغمبر دے قاصد نو نال ہے مسلمان تے نہیں ہویا،
لیکن انہیں مصر دے وچ ایک لونڈی نبی پاک علیہ السلام واسطے بطور تحفہ روانہ کی تھی سیدہ ماریا قبطی خاندان وچوں فرعون دے خاندان وچوں نبی پاک علیہ السلام نے نکاح پڑھ لیا حضرت ماریا قبطیہ دے بطن وچوں ایک بچہ بھی ہویا جدا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی جو بچپن دے اندر فوت ہو گئے حضرت دی وقار چوتھا خاتون نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر بن امیہ دے ہاتھ شاہ حبشہ والے بھیجیا نجاشی بادشاہ والے میرے پیغمبر نے خط بھیجیا میرے پیغمبر دا خط پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا ایمان لے کر کے آیا ام حبیبہ دا نکاح پڑھا کے انہیں خط لکھ کے میرے پیغمبر دی طرف روانہ کیتا محبوبہ میں نکاح پڑھا دیتا ام حبیبہ دا قبول فرمایا جائے میرے پیغمبر نے قبول فرمایا چاند گزرے نے جبریل امین خبر لے کے آیا محبوبہ نجاشی فوت ہو گیا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے صحابہ کی طرح بنا لو غیبانہ نماز جنازہ پڑھنا ہے نجاشی بادشاہ دا غیبانہ نماز جنازہ میرے پیغمبر نے پڑھایا حضرات عزیز وقار اے ہے میرے پیغمبر دا مشن جس مشن دی تکمیل واسطے میرے پیغمبر نے خطوط دا بھی سہارا لینا پیا لے کر کے پیغام بھیجیا ہے لہذا ان خطوط کے ذریعے اگر میں یہ بات کہوں تو میری بات غلط نہیں ہوگی آج بھی ہمارے ملک کے حکمرانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ایک مسلمان حکمران ہونے کے ناطے انہیں چاہیے کہ وہ ہمارے قریب جو ممالک ہیں جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں کے حاکموں کو پیغام توحید بھیجیں وہاں کے حاکموں کو اللہ کی توحید کا پیغام پیش کرے ان کو اللہ کی طرف بلائیں ان کو دعوت دیں ادعو اللہ کے تحت اگر وہ واقعتاً صحیح معنوں میں مسلمان اور موحد ہیں تو ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ قریب کے غیر مسلم حکمرانوں کو اللہ کی طرف بلائیں اللہ پر کرے کون اللہ توفیق عطا فرما دے حضرات دی وقار توجہ کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے مشن نو کمپلیٹ کیتا پورا کیتا حتیٰ کہ حجۃ الوداع دا موقع ہے 1.25 لاکھ صحابہ میرے پیغمبر دے سامنے کھڑے نے اونٹنی دیوتی اللہ دے پیغمبر سوار نے میرے پیغمبر خطاب فرما دے پینے اے بھی تے اللہ دے نبی دا موجودہ ہے نا آج میں تقریر کردہ پیاں میں بڑا جمع پرا کر لماتے پچھلیاں بندیاں نو آواز نہیں پہنچ دی اے میرے نبی دا موجودہ ہے میرے پیغمبر خطاب پہ فرما دے نہیں تے آواز 1.25 لاکھ صحابہ تک جا رہی ہے ہر صحابی تک میرے پیغمبر دی آواز پہنچ رہی میرے پیغمبر نے صحابہ نو فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ میں نے دین تم تک پہنچانے کا اپنا حق ادا کیا کہ نہیں کیا اگو صحابہ نے جواب اندر کیا بلا بلغتا و ادیتا و نصحتا محبوبہ تسی دین پہنچا بھی دیتا وہ دی ڈیوٹی ادا بھی کر دیتی تے حق بھی ادا کر دیتا ادھر میرا دیکھنا میرے پیغمبر نے اپنی ہیں انگلی انجا آسمان وال اٹھائی نالے فرمایا اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد 3 دفعہ میرے پیغمبر نے جملہ بولیا اسے وجہ کر کے اس انگلی نو شہادت والی انگلی کیا جامدہ ہے اسی لیے اس کا نام شہادت والی انگلی پڑ گیا میرے پیغمبر نے جمع کر کے فرمایا اللہم شہد اللہ گواہ ہو جا میں تیرا دین پہنچا کے تے اپنا مشن نو کمپلیٹ کر دیتا ہے حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے ہن ساڈی ڈیوٹی کیے میرا تے تہاڈا مشن کیے حضرات دی وقار اس آیت دے اگلے جملے وچ ساڈا مشن لکھیا ہے فرمایا ادعو اللہ علی بصیرتن اگے پڑھو انا ومن تبعنی انا ومن تبعنی انا ومن تبعنی میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں ومن تبعنی اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں لہذا ہن لوکاں نو اللہ وال
बुलाम दी ड्यूटी साडी है। हुण लोकां नूं तौहीद वल बुलाम दी ड्यूटी साडी है। हुण लोकां नूं शिरक तो बचाम दी ड्यूटी साडी है। हुण लोकां नूं सुन्नत रसूल दसन दी ड्यूटी साडी है। हज़रात दी बकार मैं अपने गिरबान ते नज़र पावां, मैं नबी पाक दे इस मिशन नूं याद रखिया कि नहीं रखिया। मैं आज दी गुफ्तगू दी वसादत के जरिए मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के स्टेज की वसादत के जरिए अपने उन भाइयों तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ जिन्हें बाजार सजाने से फुर्सत मिले, जिन्हें झंडियाँ लगाने से फुर्सत मिले। मैं हाथ बांध करूँ कि खिदमत में गुजारिश करो, जे जश्न तो थोड़े जे वेले हो गए हो, आओ तुहानू मिशन भी दसीए। जे तुहाडा थोड़ा जा झंडियाँ तो टाइम लग जाए, तुहानू ये भी दसीए कि नबी पाक दा मिशन की है। अल्लाह वाल लोकां नू बुलाना, तौहीद दी दावत देना है मेरे पैगंबर दा मिशन है। ये कोई आम मिशन नहीं, ये बड़ा अजीम मिशन है, एडा बड़ा मिशन है। सहीह बुखारी विच आंदा है, मेरी और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे ने, सहाबा भी बैठे ने। किताबुल इल्म दी रवायत है, एक झटका जब बंदा आया ऊँटनी ते सवार होके उन्हें ओ परा ऊँटनी बंद दी है ते इंज मजमे नूं चक्कर लाया है। पहले इधरों इंज गया, फिर इंज गया, फिर ओ परा होके पुछदा है अय्युकुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम में से मोहम्मद किसका नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते सहाबा कहंदे ने ओए आण वालिया, आ साडे सारियां विचों वेख खा सब तो सोहना केड़ा है। ऐ साडे सारियां विच नजर मार हा भला सोहना सब तो केड़ा है, गोरा सब तो केड़ा है, चिट्टा ते खूबसूरत केड़ा है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दावा। उन्हें फिर इंज करके मजमे दे बंदियां ते नजर दुड़ाई ते मेरे पैगंबर दे कोल खड़ा होके कहंदा है जे गल हुसन ते मुकदी है ते ऐदे तो वध के सोहना ही कोई नहीं। ऐदे तो वाह ला 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 सोहना सोहना मेरा पैगंबर। अल्लाह दे के जमाल आका नू सारे जग तो हुसीन बना छड़िया। अल्लाह दे के जमाल आ। हुण तुसीं जाग गए हो, जदों मेरी तकरीर अद्धी हो गई उदों तुसीं जाग पे हो हैं। चलो कोई गल नहीं, आपां अद्धी होर वधा देने हैं। अल्लाह दे के जमाल आका नू सारे जग तो हुसीन बना छड़िया। जामा सदके सदके जामा सदके मैं हुस्न आका तो जिस शम्स कमर शर्मा छड़िया। और जड़ियां बुलियां ने मेरी जनाब दियां, और जिमें पत्तियां ने सुरख गुलाब दियां। अजी में पत्तियां ने अजे मैं रोटी नहीं खाधी इथों है। अल्लाह अल्लाह मैं क्या करना, लोकां दा गला खीरा नाल चलदा है, हलवे नाल चलदा है, साडा गला रब दी फजल नाल चलदा है। अल्लाह 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 अल्लाह। और जड़ियां बुलियां ने मेरी जनाब दियां, और जिमें पत्तियां ने सुरख गुलाब दियां। और जिमें पत्तियां ने सुरख गुलाब दियां। सोने बुलियां 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 सोने बुलियां खोलियां जिस वेले हर पासे चानन ला छड़िया। नारा तकबीर, हाथ खड़े करके शानदार खिताब जारी है। हाथ खड़े करके नारा तकबीर। ताजदार खत्म नबुव्वत हुस्न मुस्तफा, शान मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा, रिफत मुस्तफा, बुलबुल कुरान कारी बिनियामीन आबा साहब। अल्लाह तवज्जो करना, बंदा पक्का बट लगदा जे। अल्लाह अल्लाह पाक से दे हैं अच्छा गुआंढी, चलो फिर को है तो सही ना। अल्लाह पाक से दे। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, कदरा तेजी वकार गौर कर। जे गल सोहणे ते मुकदी है ना, ते ए जेड़े बैठे ने ना, मैनू ते तुहाडे सारे विच सोहणे पे लगदे ने, चिट्टे पे लगदे ने। ते वो कहन लगे सहाबा
تو صحیح پہنچے ہیں، یہی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دے سامنے بہ گیا ہے، عرض کردہ محبوب میں دیہاتی تے پینڈو جیا بندہ ماں، مینوں بہتا طریقہ نہیں ہوندا گل بات کرن دا، اگر گل کرن اندر میرے کولوں کو بے ادبی ہو جائے، کو گستاخی تے معاف کرے آجے۔ میرے آقا فرماتے نے سل بدالا کا، پوچھ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اللہ اللہ عرض کردہ محبوبہ اے گل دسو خفلا تسی واقعی اللہ دے نبی ہو؟ فرمایا جی جی میں اللہ دے نبی ہاں۔ اگو کہندہ اس گل تے قسم چک سکتے ہو، قسم چک کے کہہ سکتے ہو کہ میں اللہ دے نبی ہاں؟ میں اپنے محبوب دے جگرے تو صدقے جاواں، میں اپنے پیغمبر دے تحمل تو صدقے جاواں، ساڈا تے پارا منٹ چاہی ہو جاندا ہے، اسی تیاں میں کاوڑ چڑھ جانے آؤ، اے جی میں شرلی دے نیڑے ماڑی جی تیلی کرو تے بس اگ لگن دی دیرے۔ لیکن میرے پیغمبر تحمل والے مزاج والے، میرے پیغمبر نے ہلکا جا تبسم فرمایا، فرمایا اللہ دی قسم میں اللہ دا نبی ہاں، تے نال فرمایا ہن تیری سہولت واسطے ہن جیڑی بھی گل کریں گا او دا جواب تینوں قسم نال ہی دیاں گا تاکہ تیری ٹینشن مکی رہے۔ اللہ اللہ پھر کی کہندا ہے آپ کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی قسم میں 5 نمازوں کا حکم دیتا ہوں، پھر فرمایا میں زکوٰۃ دین دا حکم دے رہا ہوں، پھر فرمایا میں حج کا حکم دیتا ہوں، میں رمضان المبارک کے روزوں کا حکم دیتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے اسلام دا پورا ماٹو سمجھا دیتا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ سنیا جے توجہ کرے آجے، اور خصوصاً اسٹیج پر بیٹھے علماء میری بات کی طرف توجہ کریں۔ علماء کرام دور دور دے سفر کرنے پیندے نے، ممبراں تے کھلو کے تقریراں کرنیاں پیندیاں نے، بعد وچ لوکاں دیاں گلاں وی سننیاں پیندیاں نے۔ ٹینشن نہ لیا کرو، گھبرایا نہ کرو۔ اے ویکھو دائی دی کنی عظمت ہے، اے ویکھو واحد دی کنی عظمت ہے، اللہ کا دین پھیلانے والے کی عظمت کتنی بلند ہے۔ انجٹ کر کے کھڑا ہو گیا، عرض کردہ محبوبہ ہن میں اپنی جماعت اپنے قبیلے وال جا رہا ہاں، اے دا نام زمام بن سالبہ۔ اے کیڑے قبیلے نال تعلق رکھدا ہے؟ اے بنو سعد قبیلے نال تعلق رکھدا ہے، یعنی سیدہ حلیمہ سعدیہ دے قبیلے نال تعلق رکھدا ہے۔ محبوب میں ہن جاواں گا، اپنی برادری دے لوگاں نوں جا کے وعظ کراں گا، اپنے قبیلے دے لوگاں نوں دین دساں گا۔ یعنی میرے پیغمبر دے کولوں سن کے تے دائی بن کے اٹھیا ہے، واحد بن کے اٹھیا ہے، اپنی قبیلے دے لوگاں نوں اللہ دا دین دسن واسطے میرے پیغمبر کول اجازت لے کے اٹھیا ہے۔ انج ٹریا جا رہا ہے تے نبی پاک دے جاندے دی کنڈ نوں پہ تک دے نے۔ نال ایک جملہ اور بھی سن لو، ایک جملہ اور بھی بولیا، کہندا لا ازید ولا ھذا ولا انقص، محبوبہ جو کچھ آپ نے مجھے بتا دیا اس میں کمی بھی نہیں کروں گا، اس میں اضافہ بھی نہیں کروں گا۔ آئی تے میرا منہج ہے، آئی تے میرا دین ہے، آئی تے میری شریعت ہے۔ ایسے واسطے تے لوگ کی گلاں کر دینے، ہم 2 سے 3 نہیں کر سکتے، ہم 3 سے 4 نہیں کر سکتے، جتھے سونا کھڑا کر کے گیا ہے اسی زیر زبردہ بھی فرق پانا گوارا نہیں کر دے۔ لا ازید ولا ھذا ولا انقص، ایک گل کہہ کے ٹر پیا ہے، اے ٹریا جا رہا تے نبی پاک فرما دینے او میرے صحابہ اگر تواڈے وچوں کسی نے جنتی بندہ ویکھنا ہے، بندے نو ویکھ لو ٹردا پھردا رب دی جنت دا چودھری بن گیا ہے۔ انہیں کچھ نہیں کیتا، نماز پڑھی نہیں، اجے نماز نہیں پڑھی، جا کے پڑھے گا، روزہ رکھیا کوئی نہیں، جا کے رکھے گا، اجے کوئی نیکی دا کم نہیں کیتا، صرف 2 کم کیتے نے۔ ایک اللہ دے پیغمبر تے ایمان لے کے آیا ہے، ایک اپنے آپ نو دائی ظاہر کیتا ہے، اپنے آپ نو وعظ و تبلیغ والا ظاہر کیتا ہے۔ یہ 2 عمل کی بنیاد پر میرے پیغمبر نے فرمایا جنتی جا رہا ہے۔ حضرات دی وقار کی ڈب، اور ایک دوسری روایت ہے وہ ایک دوسری کتاب میں آتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھ کے گیا ہے، سواری تے بین لگا ہے، ایک سواری دا پیر ایک بیلی وچ گیا ہے، تھلے گڑیا ہے، گردن آڑی دا من کا ٹوٹ گیا ہے، جان نکل گئی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو دسیا گیا محبوبہ نواں نویلا پرونا، نواں نویلا مسلمان، نواں نویلا بندہ، نواں نویلا مہمان فوت ہو گیا ہے، دنیا تو چلا گیا ہے۔ اور بائے دیتے خطیبوں لمبے لمبے سفر کر کے تھک جانے ہاں، لوکاں دے تانے تے مینے سن کے دل پریشان ہو جاندہ ہے، لیکن جدو حدیث پڑھی دیئے یقین جانو تھکاوٹاں ساریاں لتھ جاندی
جاندیاں نے میرے پیغمبر نو دسیا گیا میرے پیغمبر اگے بڑے نے آقا علیہ السلام نے دا سر چک کے تے اپنی گودی وچ رکھے آئے واہ خطیبہ تیری عظمت تو صدقے جاواں واہ مہماناں تیری عظمت تو صدقے جاواں تیرا مقام کڈا اونچا ہے تیرا مرتبہ کڈا اونچا ہے او تیرے سر تو صدقے جاواں تو چک کے نبی پاک نے تیرا سر اپنی گودی وچ رکھے آئے اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے اس کے ہونٹوں کا بوسہ دیا نبی پاک نے ہونٹوں کا بوسہ دیا صحابہ عرض کر دینے محبوبہ ہونٹاں دا بوسہ کیوں پہ دے دے فرمایا میں نو ویکھدا پیاں آئے منہ نال جنت دے میوے پیا کھاندا ہے جنت دے پھل پیا کھاندا ہے ادعو الی اللہ علی بصیرۃ ادعو الی اللہ اللہ لگے رہو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے صبح سے اپنا مشن بناؤ کہ ہم نے ہر مشرک کو اللہ کی توحید کی دعوت دینی ہے ہر قبر پرست کو اللہ کی توحید کی طرف لے کر آنا ہے وجڑا گڈیاں دے ٹائر چومے وجڑا پیراں دے جناب پیراں دے پیر چومے وجڑا جگہ جگہ تے سجدہ کردا پھرے آج یہاں سے یہ مشن لے کر جاؤ کہ کل سے انشاءاللہ ہم نے ہر مشرک کو اللہ کی توحید کا پیغام دینا ہے کہو انشاءاللہ کل تو رب دی توحید دا پیغام دینا پر آوی طریقہ نہیں ٹھیک توحید سنانی ہے کیڑی چھوٹے لا دیو موچے پا دیو پھٹے چک دیو ایتھے کسی خطیب نو کہیے نا بھی تہاڈا موضوع توحید ہے تسی توحید بیان کرنی ہو گڈی چو لت دے باواں ٹڈانے مت اج کہیں باواں ٹوندا بھی اج میں نا اج وٹ کڈ دینے نے اج میں پھٹے چک دینے نے اج میں چھوٹے لا یہ کون سی توحید ہے بھائی کتاب و سنت سے ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ توحید کی خاطر صحابہ اور اہل بیت نے اور اللہ کے رسول نے مارے کھائی ہیں کتنی پڑھیا بھی توحید بھی سنائیے تو نال ڈانگا سوٹی بھی چلائے نہیں یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا توحید سنانی ہے پیار نال تو این سناؤ جڑا قبر تے جھکدا ہے جڑا غیر اللہ دی پوجا کردا ہے جڑا گھوڑے دی پوجا کردا ہے جڑا رب نو چھڑ کے حجرات تے شجرات تے آر اس در تے اس در تے در بدر پھر دا انہوں انج توحید سناؤ کیویں ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے نعرے تکبیر مسلک حق مسلک اہل حدیث حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب اللہ 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 توجہ کرنا ذرا ہنج سناؤ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے او جویں بندیا تیرا سر ایک ہے اے میرا رحمان دا در ایک ہے یہ ہے ہمارا مشن اور جویں بندیا تیرا سر ایک ہے اے میرا رحمان دا در ایک ہے اے میرا رحمان دا در ایک ہے تیرے سر نو بھی رب نے بنایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے اللہ شارک تو نزدیک دسے او دا جگ تے کوئی نہ شریک دسے او کفوان احد کہلایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیراں کولوں کیوں منگنا ہے خالق کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرۃ انا ومن اتبعنی فسبحان اللہ وما انا من المشرکین اللہ کی سمجھا تقریر مک گئی ہے یہ سمجھو تقریر مک گئی نہیں تو میں تو ہون شروع کرن لگا سبحان اللہ 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 رہے تو شیر پڑھ لیا تو سمجھا بھی ہون مکو ہے مکی شکی کوئی نہیں
اللہ نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، توحید دا نعرہ وجنے ہے گجرانوالہ خیالی دے باسیو ذرا پتہ لگ جائے، نعرہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بلبل قرآن کاری بنیامین عباس صاحب۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا قدراب، یہ اللہ کے پیغمبر کی بیعت کا پہلا مقصد ہے۔ ہوں لگا دوجا شروع کرنا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدراب، تیزی وقار نبی پاک علیہ السلام دی بیعت کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ میرے نبی کا دوسرا مشن کیا ہے؟ فرمایا خوب الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ قرآن کریم میں آیت 3 مقامات پر آئی، سورہ توبہ میں آئی، سورہ فتح میں آئی، سورہ سب میں آئی، 3 جگہ تے اللہ پاک نے اینڈ والے لفظاں دی تبدیلی دنال قرآن پاک اندر 3 جگہ تے زائد نے بیان کیتا۔ ایج اندر نبی پاک دی بیعت دا ایک مقصد بیان ہوا، کیڑا؟ لیظہرہ علی الدین کلی، میرے پیغمبر اس واسطے آئے تاکہ تمام ادیان باطلاں نو مغلوب کر دیتا جائے، دین حنیف نو اللہ دی زمین تے غالب کر دیتا جائے۔ میرے پیغمبر دنیا تے اللہ دے دین دے غلبے لئی آئے نے، ایتھے کوئی نہیں اچھا ہو سکدا تے کوئی نہیں غالب ہو سکدا، کوئی غالب نہیں آئے گا، نہ امریکہ غالب آئے گا، نہ برطانیہ غالب آئے گا، نہ روس غالب آئے گا، نہ اسرائیل غالب آئے گا، نہ کوئی ٹینک والا، نہ کوئی آبدود والا، نہ بھارت غالب آئے گا۔ اللہ دا فیصلہ ہے، رب دی زمین تے یا رب غالب آئے گا یا رب دا رسول غالب آئے گا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اس وقت محبت دا ترانہ پڑھیے، آتینو شان سناواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں، او قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچائے، توجہ، قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچائے، قسم بولنا پینا ہے، قسم خدا دیئے عقیدہ ساڈا سچائے، ساریاں اماماں چوں امام ساڈا اچا ہے، ساریاں اماماں چوں امام ساڈا اچا ہے، او دے قدماں وچ رل جاواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کی زمین پر صرف دین حنیف غالب آئے گا اور کوئی دین غالب نہیں آئے گا۔ پہلے لوگ کا مرضی دے دین بنائے ہو سن، یہودیاں دا مرضی دا دین، عیسائیاں دا مرضی دا دین، مجوسیاں دا مرضی دا دین، مکے دے کافراں دا مرضی دا دین، گھر وچ تھی جم دیے، گھر وچ ٹویا کڈ کے دب دیندا، کیوں؟ دین جو مرضی دا ہویا۔ حضرات دی وقار دو بہناں پسند آ گئیاں، کٹھیاں نال بیک وقت نکاح کر لیندا، کیوں؟ مرضی دا دین جو ہویا۔ عورت نو مخصوص ایام آ گئے نے، کمرے وچ بند کر دیندا ہے، انسانیت دے تقاضیاں نو ختم کر دیندا ہے۔ گھر دا دین جو ہویا، تری جاندی بکری دا گوشت کھان نو دل کردا ہے، مار کے کوئی چیز دی لت کٹ دیندا ہے، بکری بیچاری تڑپدی رہندی ہے، آپ لت نو بروسٹ کر کے کھا جاندا ہے۔ مرضی دا دین جو ہویا، خانہ کعبہ دے وچ 360 بت رکھے پے نے، مرضی دا دین جو ہویا۔ بیت اللہ کی طرف طواف کرنے کے لیے جب مرد آتے عورتیں آتے تو برہنہ ہو جاتے، مرد بھی برہنہ عورتیں بھی برہنہ۔ جڑے مرد نے وہ قریش دے مرداں کولوں آ کے کپڑے منگ دے، جڑیاں عورتاں نے وہ قریش دیاں عورتاں کولوں آ کے کپڑے منگ دیاں۔ جنہاں نوں قریش کپڑے دے دیندے وہ کپڑے پہن کے طواف کر دے، جنہاں نوں قریش کپڑے نہ دیندے وہ ننگی بیت اللہ دا طواف کیتی جاندے۔ گھر دا دین جو ہویا، میرے پیغمبر نے مکہ فتح کیتا، یوں اللہ کے پیغمبر خانہ کعبہ کی دہلیز کے پاس کھڑے ہوئے، فرمایا سنو لوگو، آج تو بعد تواڈے رسم و رواج سارے ختم ہو گئے نے، آج تو بعد راج رب دا چلے گا تے رواج محمد الرسول اللہ دا چلے گا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے مرضی دے دین مٹ گئے، ساریاں مرضی دیاں گلاں مٹ گئیاں، میرے نبی دا دین غالب آیا۔ میرے پیغمبر
دا مشن بھی کامیاب رہا اور ایک کامیاب مشن چلتا رہا کئی سال تک اللہ دی زمین تے اسلام غالب رہا ادھی دنیا تو زیادہ دنیا تے اسلام دے جھنڈے لہرواندے رہے پھر کی بنیا پھر اے بنیا فخلف من بعدی مخلف اضاعوا الصلاۃ پھر نمازاں ضائع کرن والے آ گئے پھر روزے چھڈن والے آ گئے پھر شریعت نو بھلان والے آ گئے پھر ہولی کھولی ساڈا تختہ تھلے چلا گیا اسی مغلوب ہو کر کے رہ گئے اج ساڈیاں حالتیں بن گئیاں نے پورے قرآن وچ سچ بولن والیاں جنیاں آیتاں نے ساریاں آیتاں اسی حفظ کر لیاں نے اپنے بچیاں نو حفظ کروا لیاں نے پر سچ بولنا یہود و نصارا نے شروع کر دیتا ہے پورے قرآن دے وچ جنیاں تا امانت داری دیاں نے ساریاں تدبانی اسی یاد کیتیاں نے لیکن امانت داری تے عمل تے یورپ کنٹری نے کرنا شروع کر دیتا ہے اور پورے قرآن دے وچ امامداری دیاں جنیاں تا نے ساریاں تا حفظ اسی کر لیاں نے امانت داری تے امامداری تے عمل انہوں نے کرنا شروع کر دیتا ہے اسی قرآن تے غور کر کر کے تویت بنا دے رہے او قرآن تے غور کر کر کے جہاد بنا دے رہے او قرآن تے غور کر کر کے ٹینک بنا دے رہے او قرآن تے غور کر کے طرح طرح دیاں ترقیاں کر دے رہے حضرات دی وقار وہ کافر ہو کے وقت دا پابند ہو گیا میں مسلمان ہو کے وقت دی پابندی نہ کر سکیا وہ ہے کافر ہے پر جم خانے وچ وقت تے جاندا ہے وہ ہے کافر ہے پر کلب وچ وقت تے جاندا ہے وہ ہے کافر ہے پر معبد کدے وچ وقت تے جاندا ہے وہ ہے کافر ہے پر کائنات دے لوگوں گردوارے وچ ٹائم نہ جاندا ہے کافر ہے پر اپنے عبادت خانے تے مندر دے وچ وقت نہ جاندا ہے وہ کافر ہو کے وقت دا پابند ہے تے میرے کول اج تک اپنی نمازاں دے ٹائم ہی سیدھے نہیں کیتے گئے ایک دی اذان مکدی ہے دوسرے دی جماعت شروع ہو جاندی ہے دوسرے دی جماعت نہیں مکدی تیجا اذان کہن لگ جاندا ہے ہم سے تو نمازوں کی پابندی نہ ہو سکی وہ کافر ہو کر وقت کے پابند بن گئے حالانکہ قرآن ہمیں یہ دعوت دے رہا تھا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ہم اللہ کے پیغمبر کے مشن کو بھول گئے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیثوں کو بھول گئے نتیجہ یہ نکلا آج ہم گمراہی کے رستے پر آج ہم گمراہی کے دانے پہ کھڑے ہوئے ہیں آؤ جشن کو چھوڑو مشن کو اپناؤ آؤ جھنڈیوں کو چھوڑو اللہ کے قرآن کو اپناؤ آؤ یہ بازاروں کو چھوڑو مساجد کی زینت بنو بازاروں کو سجانا چھوڑ دو اپنے چہروں کو داڑیوں سے سجانا شروع کر دو میرے پیغمبر دے دین تے عمل کرنا شروع کر دیو اے جے مشن رسول اللہ دا اے جے مشن ہر نبی دا اے او مشن ہر اس بندے دا جڑا میرے پیغمبر دا پیروکار بن جائے گا خالق کائنات دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین وآخر دعوانا